الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وترضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. آية نمبر 16 سے آج کا سیشن شروع کریں گے. تو وہی اصحاب کہف کا میرے خیال سے 3-4 مزید دن جو ہے یہ آیات چلیں گی. اور جب بھی از آتا ہے تو اس کے بریکٹ میں ٹرانسلیشن میں آپ لوگ دیکھیں گے نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم سب نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، علیحدگی اختیار کر لی تھی. کس نے؟ یعنی کہ اصحاب کہف نے اپنی قوم سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ اور جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے سوائے اللہ کے، یعنی جو بتوں کی وہ پرستش کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، ان سے بھی سائٹ پر ہو گئے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ تو پس تم سب جو ہے وہ پناہ لے لو کہف میں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ تو پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی، سہولت. مرفقہ آسانی یا سہولت. اچھا، اب اس کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو گیا آپ کے سب کے پاس. میں یہی کہتی ہوں ابھی بھی اگر کوئی کچھ لوگ جو نیو ہیں کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس اپنا قرآن ہو اور اس میں آپ کا اپنا ٹرانسلیشن ہو تاکہ آیات جو پڑھی جا رہی ہیں ان کا آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں بات ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی فیملی ممبرز ان کو چھوڑ کر جانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا بات. تو یہ ڈیسیجن لینا ہی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہمت کی بات ہوتی ہے. تو جب اب کہا جا رہا ہے کہ ویسے بھی جو ہے وہ تم لوگوں نے جو ہے وہ تم بتوں کی عبادت تو نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت کرنے والے توحید پرست ہو، اور پھر تم نے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، اب پھر کیا کرو تم؟ تو اب تم جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک نے آپس میں مشورہ دیا ہو، خیر ہم یہ جانتے نہیں کہ کس نے کس سے کہا. تو تم جو ہے کیا کرو کہ پناہ لے لو کہف میں. اب یہاں سے ایک اور بات ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تو کوئی ایسی جگہ ہو کہ جس جگہ پر انسان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہجرت کرنی چاہیے. جی، ایسی جگہ پر کوئی رہتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے عبادت کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو عبادت کرنا ہی پرائیورٹی ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلے جانا چاہیے جہاں پر عبادت کرنا آسان. اسی طرح سے ہمارے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن باہر کے ملکوں میں اگر آپ کوئی ایسی جاب کر رہی ہیں جہاں پر جو ہے وہ آپ کے لیے عبادت مطلب الاؤ نہیں کرتا ہے، جہاں پر کہ ڈیورنگ دا ورک آورز جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہو، تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی جاب بھی جو ہے وہ آپ کو اس کو چھوڑ دینی چاہیے، تو اپنے لیے دوسرا آپشن تلاش کریں اور پھر اس کے بعد اس جاب کو چھوڑ دیں. اچھا، اب جیسے کہ ہم نے دعا یاد پڑھی کل، اس کو سمجھا بھی تھا اور یاد بھی کیا تھا، تو کون سنائے گا اصحاب الکہف کی دعا؟ وہ دعا کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. آپ میں سے اصحاب الکہف کی دعا مجھے کون سنائے گا؟ جس کو بھی یاد ہے وہ سنا دیجئے.
کافی سارے لوگوں نے الحمدللہ جوائن کر لیا، ابھی کچھ اور مزید لوگ آ جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا سوری ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جی بالکل الحمدللہ۔ تو جو دعا انہوں نے مانگی تھی بالکل اسی طرح سے کہ رحمت مانگی تھی، اور من امری رشد، اپنے کاموں میں جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ ہدایت گائیڈنس رشد مانگا تھا۔ تو اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ہی، کہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے مہیا کرے گا تمہارے کاموں میں آسانیاں۔ تو یہاں رحمت سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دیا، کہ کہ سب سے پہلے تو کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح سے جو ہے وہ ان کی حفاظت کی، ان کے دین کی حفاظت کی، ان کے جانوں کی حفاظت کی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ذکر ہے اس کو کتنا زیادہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ اس کو محفوظ کر دیا، کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کر دیا کہ اب جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھے گا وہ ان اصحاب کہف کو یاد کرے گا اور ان کے واقعے کو جانے گا اور اس سے جو ہے وہ لیسنز حاصل کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور یہ جو چیزیں میں نے بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جان کی اور ان کی دین کی حفاظت فرمائی، اور ان کا جو تذکرہ تھا وہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کاموں میں جو ہے وہ آسانی اور مہیا کرے گا۔ تو یہ آسانیاں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی، کہ وہی کہ ان کو جو ہے وہ سلا دیا 300 سال، اور آلموسٹ 300 ایئرس کے لیے، اور کس طرح سے سلایا وہ آگے انشاءاللہ آیات میں ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات میں آسانی فرمائی۔ ایک نظر دیکھ لیتی ہوں کہ اس میں کوئی اور پوائنٹ نکل رہا ہے۔ اور وہی بات ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی جو دعا تھی اس وقت تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے ہماری مدد کریں گے۔ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح سے 300 ایئرس کے لیے کسی کو سلا دیا جائے اور پھر اس کے بعد اٹھایا جائے، اور اس سونے میں بھی کتنے سارے معجزات ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اچھا، جو انبیاء کرام ہوتے ہیں تو انبیاء کرام کے لیے جو ہے وہ معجزات ہوتے ہیں، میریکلز، انگلش میں تو میریکلز ہی کہیں گے۔ تو یہ تو انبیاء نہیں تھے نا، تو ان کو جو یہ سلا دیا گیا 300 سال کے لیے، تو یہ خلاف عادت بات ہے، جنرلی نارمل تو ایسا لوگ نہیں سوتے ہیں نا۔ تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ تو نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ کرامت، کرامت ہے جی۔ تو کرامت کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خاص کوئی جو ہے اپنا فضل، اپنا کرم جو ہے وہ اپنے کسی خاص بندے کو عطا کرتے ہیں، اور جو کہ جو ہے وہ نیچرلی جو عام طور پر آبزرویشن ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، اور کسی کی ایکسپیکٹیشن سے کہ بالکل جو ہے وہ برعکس ہوتا ہے، کہ کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ کس وجہ سے دیتے ہیں اور کس کو دیتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے اپنے بہت خاص بندوں کو۔ اچھا، آج کل کیا ایک فتنہ آیا کہ لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ آ کر اور عجیب عجیب جو ہے وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ کرامت مل گئی، ہمیں یہ کر۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، فرسٹ آف آل وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ دنیا میں اپنی کرامتوں کا ایسے شو نہیں کرتے۔ تو جو بھی اگر آ کر اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کرامت دے دی گئی ہے، یہ میرے پاس یہ خاص چیز ہے، میرے پاس اللہ کا خاص کرم ہے، اور اس طرح سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ صحابہ کرام میں ملتی ہے، کہ بہت سارے صحابہ کرام کی ظاہری بات ہے ہر کسی کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن کسی نہ کسی ایک کا ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ سوری، صحابی نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ اویس قرنی۔ صحابی تو نہیں تھے، تابعی تھے، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے وہ مدینہ آئے تھے، اور آ کر جو ہے وہ حضرت عمر سے اور دوسرے صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو پھر وہ صحابی نہیں بنے، وہ تابعی بن گئے۔ اویس قرنی کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟
अच्छा। حضرت اویس کرنی کا مطلب روزہ جو رکھتے تھے نا، جیسے سولگی کا شاید روزہ حضرت اویس کرنی کا رکھتے تھے. ہاں، سولگی کا روزہ چلے سولگی کا جو انشاءاللہ. روزہ ہوتا تھا حضرت اویس کرنی کے، مطلب اس میں ہمارے مطلب میرے نانی وغیرہ یہ لوگ بولتے تھے. اور اس کا روزہ جو ہے نا وہ کیلے سے کھلتا تھا، صرف کیلا کھا کے روزہ کھولتے تھے اس کا. نہیں جی نہیں. صحیح کہہ رہی ہیں، یہ میں نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہے، جو کیلا کھا کے روزہ کھولتے تھے، اور کیلے ان کے لیے جیسے کسی پتہ نہیں تھرسڈے کے دن یا ویڈنسڈے کے دن میری نند بتاتی ہیں کہ وہ ایسے نا تھوڑا سا آپ بانٹ دیں. نانی وغیرہ یہ لوگ رکھتی تھی، حضرت اویس کرنی کا روزہ بولے یہ رکھتے ہیں. اور اس روزے کو جیسے افطاری اس کی ہے نا صرف کیلے سے ہوتی تھی. واللہ عالم. اس طرح سے تو میرے خیال سے یہ پھر لوگوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے. نہیں نہیں. ان کا یہی واقعہ تھا کہ انہوں نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو انہوں نے کر دیا تھا. تو یہ اللہ پاک نے ان کے لیے پیدا کیا تھا کیلے کا درخت. یہ ساری باتیں کیلے کا روزہ رکھنا یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ باتیں میرے خیال سے لوگوں نے بعد میں خود اپنے ہی اس سے بنا لی. یہ اس طرح کا میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی جو ہے وہ اس سے ثابت ہے، تو اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی. لیکن ان کا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انہوں نے پایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار تھی، اور ان کو یہ تھا کہ میں جو ہے وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے جو ہے وہ محروم رہ گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر صحابہ کرام سے کیا تھا، اور کہا تھا کہ جو ہے نا جس کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو وہ اویس قرنی سے کہے کہ اس کے لیے دعا کریں. یعنی کہ یہ دعوت ان کی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وہ دی تھی کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو اسی طرح سے حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے یہ آئے، اور حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو ہے نا اویس قرنی ہے، تو حضرت عمر نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، لیکن پھر کہا کہ میرے بارے میں کسی کو مت بتائے گا. تو یہ جو اصلی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کرامات دیتے ہیں، تو وہ جا کر جو ہے وہ اپنی کرامات کا جو ہے وہ نہیں کرتے، چرچا نہیں کرتے، یا اس کو پورا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے. اگلی بات دیکھتے. اگلی آیت نمبر ہے 17. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور اے مخاطب، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ تزاور، وہ جو ہے وہ ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے ان کے غار سے دائیں جانب. جب دائیں جانب یعنی اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ کترا جاتا ہے بائیں جانب. وہم فی فجوت من، اور وہ اس کی کشادہ جگہ یعنی غار کی کشادہ جگہ پر تھے. تو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا اور سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا، تو سورج کی جو ڈائریکٹ ریز ہے وہ ان کے غار کے اندر نہیں پہنچتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کے لیے خاص ایک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو غار ہے اس کی جو ہے وہ پوزیشن ہی اس طرح سے ہو کہ وہ سورج کی جو ہے وہ شعائیں اس کے اندر ڈائریکٹلی نہیں پہنچتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر 300 سال تک کوئی انسان جو ہے ایک جگہ موجود ہے، اور ہر روز اس کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈائریکٹ سن لائٹ، اب دیکھیں ہم اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی ڈائریکٹلی بہت تیز سورج سن کے نیچے ہوتے تو پھر ہمیں کیا لگتا ہے؟ شدید ایک تو گرمی لگنے لگتی ہے، اور تپش اور بدن جلنے لگتا ہے، اور جسم کا جو حصہ ہمارا جو ہے وہ ہوتا ہے جو جس پہ کپڑا نہیں ہو رہا، جو باڈی پارٹس ہمارے انکورڈ ہے، اس پہ جو ہے وہ سن ٹین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سوچے کہ اگر 300 سال تک اگر کسی کے ساتھ ڈائریکٹ سن ریز ہو تو پھر اس کا کیا حال ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا، اور پھر مینشن کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سورج جو ہے ان کے پاس سے گزرتا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ غار کوئی ایسی جگہ، کوئی غار اس طرح سے بھی تو ہوتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے لیکن ڈاکیومنٹریز میں دیکھے نا کہ کچھ غار ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی اتنے اندر ہوتے ہیں کہ جہاں بہت شدید اندھیرا ہوتا ہے. تو اگر
कोई ऐसी चीज जैसे सनलाइट, तो आप सबको पता है ना कि जिंदगी के लिए सनलाइट का होना तो जरूरी है। तो कुछ ना कुछ जो सूरज की हरारत है, उसके जो टेम्परेचर है, वो उनको पहुंचता तो था, क्योंकि वो मरे तो नहीं थे, उनको वो तो जिंदा थे, तो जिंदा रहने के लिए उनको उस सनलाइट की जरूरत थी, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका इंतजाम कर दिया। और आगे क्या फरमाया, वहुम फी फजवतिन मिन, और वो उसके जो है वो कुशादा जगह पर थे, यानी जिस जगह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सुलाया था वो एक गार की कुशादा जगह थी। कि गारों को फिर वही डॉक्यूमेंट्रीज में और टीवी पे अगर आप लोगों ने देखा हो, तो कुछ कुछ गार ऐसे होते हैं और उनके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा तंग होते हैं। तो वैसा नहीं था, बल्कि उसके कुशादा कि वहां पर जो है वो जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली उनको मिलती रहे। जालिका मिन आयातिल्लाह। अब इसके बारे में फरमाया कि ये जो पूरा इंतजाम था ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से एक निशानी थी। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे, बस वही जो है वो हिदायत याफ्ता है। अच्छा, तो हिदायत अगर किसी को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होती है। और कोई इंसान अगर किसी को हिदायत देना चाहे, अगर कोई इंसान किसी को हिदायत देना चाहे, तो क्या हम किसी को हिदायत दे सकते हैं? बताइए। तो फिर हमारा क्या काम है अगर हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते तो? दुआ समझा सकते हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन बताइए जरा, फिर वही बात है कि थोड़ा सा आप लोगों का जब जवाब आ जाता है तो आप लोगों की बात। एक्सपेक्टेशन समझाइए। जी, किसी ने कुछ कहा लेकिन मुझे आवाज नहीं आई। हाँ, खोल लीजिए। हिदायत के बारे में ये है कि हमारा काम तो हिदायत नहीं देना है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल कसस में क्या फरमाया कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा वल्लाहु अअलमु बिल मुहतदीन। के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। और ये जो आयत नाजिल हुई थी, ये किसके बारे में नाजिल हुई थी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब की, जब उनका इंतकाल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ये चाहते थे कि वो एटलीस्ट कलमा पढ़ लें, ताकि क़यामत के दिन उनके हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जत पेश कर सकें। लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जो है वो गमगीन हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आय मुबारक नाजिल की कि आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, तो हम भी नहीं दे सकते। तो जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था, सिर्फ पहुंचा देना, तो इसी तरह से हमारा भी काम ये है कि जो हमें मालूम है वो हम दूसरों तक पहुंचाएं, और आगे वो माने या नहीं माने ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे क्या फरमाया, वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा, और जो जिसे वो गुमराह करे तो बस वो नहीं पाएगा अपने लिए कोई आ, वली, और ना ही कोई जो है वो रास्ता दिखाने वाला। कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को गुमराह कर दिया, तो अब उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं है, ना उसको कोई दोस्त और मददगार मिलेगा, और ना ही उसको कोई हिदायत का सही रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। अगली आय मुबारक देखते हैं इंशाल्लाह। वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुकूद, ए मुखातब, आप गुमान करेंगे उनको जागा हुआ। वहुम रुकूद, लेकिन वो जो है वो क्या है, वो सोए हुए हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सुला दिया। व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और हमने उनको पलटाया दाईं जानिब और बाईं जानिब। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले एक बात ये कि इसके बारे में तफसीर में क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सुला तो दिया था, और पहले हमने पढ़ा ना कि उनको क्या सुलाया था, गहरी नींद सुलाया था। व दरबना अला आदानिहिम, कि हमने उनको जो है वो गहरी नींद, पक्की नींद सुला दिया था।
تو اب جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ آپ جب ان کو کوئی شخص دیکھتا تو اس کو لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں تفسیر میں کیا آ رہا ہے کہ وہ ان کی آنکھیں جو ہے کچھ تفاسیر میں اس طرح سے آیا کہ وہ سو تو رہے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اور کچھ تفاسیر میں اس طرح سے آیا ہے کہ جو ہے وہ ان کی کبھی وہ اپنی ایک آنکھ کھولتے تھے اور کبھی وہ اپنی دوسری آنکھ کھولتے تھے، کہ باری باری جو ہے وہ آنکھوں کو کھول رہے ہوتے تھے. کہ جس کی وجہ سے یہ لکھا گیا ہے تفاسیر میں کہ ظاہری بات ہے جب ہم آنکھوں کو بلنک کرتے ہیں جھپکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کا جو موئسچر ہے وہ ریٹین رہتا ہے. اور اگر ہم آنکھوں کو بلنک نہ کریں تو ہماری آنکھوں کا جو موئسچر ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ موئسچر جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو آرٹیفیشل ڈراپس کو یوز کرنا پڑتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سبب کر دیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب ان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو جاگے ہوئے لگیں گے لیکن دراصل وہ سو رہے ہیں. وہ کیا کہ اگر کسی کو سویا ہوا کوئی دیکھ لے، کوئی بے شک جانور ہی ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو، تو اس کے لیے سوئے ہوئے انسان کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اور اگر وہ کوئی دیکھے کہ اچھا کوئی انسان ہے لیٹا ہوا ہی ہے لیکن جاگ رہا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اگلی بات ان کے لیے کیا فرمائی، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹاتے رہے دائیں جانب اور بائیں جانب. تو نیند میں بھی ہم سب کو پتہ ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہم کروٹیں تو بدلتے رہتے ہیں نا، لیکن کروٹوں کو بدلنا اور خاص طور پر یہ ان کی کوئی ایک یعنی کہ چند گھنٹوں کی 7-8 گھنٹے کی جیسے ہماری نیند ہوتی ہے 6 گھنٹے کی، ایسی نیند تو نہیں تھی. ان کی تو 300 سال کی جو ہے وہ نیند تھی. اب اگر کوئی کنٹینیوسلی ایک کروٹ پر لیٹا رہے تو کیا ہوتا ہے، بیڈ سوز ہو جاتے. جو لوگ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، جیسے میری نانی کچھ عرصے تک بیڈ ریڈن تھیں تو ان کے شدید بیڈ سورز ہو گئے تھے. تو جن لوگوں نے اپنے گھروں میں پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ چند سالوں تک وہ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں اور ان کے لیے کروٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ ایک انتظام تھا کہ وہ کروٹیں بدل رہے تھے تاکہ ان کو بیڈ سورز نہ ہو. اگلی چیز کیا انتظام تھا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا ان کے ساتھ ان کسی جو ان کی تعداد تو خیر ہمیں پتہ نہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ within 10 لوگ، مطلب 10 سے کم تھے، 7 8 9 اس طرح سے کچھ جو لوگ تھے ان میں سے کسی کا کوئی کتا بھی ہوگا جو اس نے پالا ہوگا وہ اپنے ساتھ اس کو لے گیا. تو اب کیا ہے، وہ کلبہم، اور ان کا کتا جو ہے وہ اپنی آگے کے جو 2 پیر ہیں وہ اس کو پھیلایا ہوا ہے بالوسیط، اس کے اوپننگ پر، اس کے چوکھٹ پر، یعنی غار کی جو اوپننگ تھی وہاں پر جو ہے ان کے کتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ کتے کو بٹھا دیا کہ وہ ان کی حفاظت کرے، کہ جہاں پر جو ہے وہ کتے کو دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے انسان بھی وہاں جانے سے ڈرتے ہیں اور دوسرے جو جانور وغیرہ ہیں وہ بھی وہاں جانے سے ڈرتے ہیں. آگے فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی. اچھا، اب یہ کہ اگر کوئی جو ہے ان کو جھانک کر دیکھ بھی لیتا یعنی غار میں سے جھانکتا بھی کہ اندر کون ہے یا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جو ہے وہ چیز تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا تو دیکھ کر جو ہے وہ اس کے دل میں ان کے جو ہے وہ روب آ جاتا. کسی کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے سے ہی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرینج لگتا ہے یا تھوڑا سا جو ہے وہ خوفناک لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سونے میں بھی ایک ایسا روب ان پر طاری کر دیا تھا کہ ان کو جو بھی دیکھتا وہ وہاں سے فرار ہو جاتا. تو یہاں پر کچھ چیزوں کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سونے میں جو ہے وہ ذکر کر دیا. بتائیے آن لائن جو پارٹیسپینٹس ہیں کہ اس آیت میں کون کون سی چیزوں کا ذکر ہے. جب وہ سو رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کا انتظام کیا؟ کہ وہ آنکھیں کھلی تھیں ان کی اور وہ کروٹ بدل رہے تھے اور کتا بالکل گارڈ ڈاگ کی طرح بیٹھا ہوا تھا. بالکل، یہ 3 چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو ہے جب 300 سال تک وہ سو رہے ہیں وہ مینشن نہیں ہوئی، وہ آپ کو کیا لگتا ہے چیز ہو سکتی ہے؟
کھانا پینا ان کا وہ کیسے سروائیو کیے کھانے کے بغیر. جی بالکل. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں مینشن کر دیا کہ اس طرح سے انتظام کر دیا تاکہ جو ہے وہ اس بات کو بتا دیا جائے کہ اسباب کو اختیار کرنا بھی جو ہے وہ، اور دنیا میں جو مٹیریل ایسپیکٹس ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن جو ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی یہ کہ 300 سال تک اگر کوئی انسان ویسے ہی چند مہینے بھی کچھ کھانا اور پانی نہ کھائے، بے شک کہ وہ سو رہا ہے، تو اس کے لیے سروائیول تو مشکل ہو جاتا ہے نا. جو لوگ کوما میں بھی جاتے ہیں، اگر کسی کا کوئی ایسا آپ نے سنا ہو، تو پھر ان کو کیا ایسا تو نہیں کہ وہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اگر وہ منہ کے ذریعے خوراک نہیں لے رہا تو اس کو ڈرپس لگائی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ نیوٹرینٹس باڈی میں ملتے رہیں اور اس کے لیے زندہ رہنا ممکن ہو. یہ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ یہ کرامات ہے. تو پھر وہی ہے کہ سوئے بھی تو اس طرح سے سوئے کہ پھر ان کو کھانے پینے کے بغیر بھی 300 سال کے بعد جو ہے وہ زندہ اٹھ گئے. اگلی آئے مبارکہ دیکھتے ہیں، اور میں ٹائم بھی دیکھ لوں، ابھی ہے انشاءاللہ 2 آیات اور ہم کر لیں گے یا 3 آیات کر کیا لیں گے. ہم کیا ہم جی یہ کہہ سکتے ہیں جیسے شہید کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہم اسی طریقے سے شاید ان کا بھی ہو. جی بالکل. آپ نے مثال تو صحیح دی، لیکن جو ہے وہ شہید تو خیر دنیا سے بالکل ہی چلے جاتے ہیں نا، وہ تو مر جاتے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے. پھر یہ کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، لیکن یہ تو خیر زندہ تھے. اور ظاہری بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جس طرح سے ان کی حکمت تھی اور جس طرح سے وہ کرتے تھے اس طرح سے انہوں نے کیا، جو ہم جانتے نہیں ہیں. تو یہ اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے. جی. اچھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ایسا بھی ممکن تھا کہ وہ سوئے ہی رہتے، اور اگر وہ سوئے ہی رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں جو ابھی آگے آئیں گی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اٹھایا. جب انہیں اٹھایا گیا تو ظاہری بات ہے انہوں نے آپس میں سوال کیا. وہ تو جو ہے، اچھا غار میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے پناہ لی، تو انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے یہاں غار میں آ کر چھپ جاتے ہیں چند دنوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے، ہم یہاں سے نکل کر کسی اور دوسری محفوظ جگہ پر چلے جائیں گے. تو فوراً بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ غار میں پناہ نہیں لیتے، لیکن وہ فوراً ہی اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر چلے جاتے. تو اس میں کیا خطرہ ہوتا؟ جی ہاں، یا کوئی ان کا پیچھا کرتا کہ جب خبر ملتی بادشاہ کو کہ یہ لوگ جو ہے شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے آدمیوں کو، اپنے فوجیوں کو ان کے تعاقب کے لیے بھیجتا. اور اس میں ان کا یہ پاسبلٹی تھی کہ وہ ان کو پکڑ لیتے اور ان کے لیے مشکل ہو جاتی. تو انہوں نے سوچا کہ ہم غار میں جو ہے وہ پناہ لے لیتے ہیں. اچھا، تو اس کی سملیرٹی سیرت میں بھی ملتی ہے غار میں پناہ لینے کی. کون سے موقع پر؟ مدیحہ پلیز آپ مت بتائیے گا، 1-2 منٹ رک جائیے، کوئی اور نہ بتائے تو آپ. اور حضرت ابوبکر صدیق وارث اور یہ کون سا موقع تھا؟ جب وہ قریش مکہ نے بتایا ہجرت کے لیے نکلے. جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا. جی بالکل بالکل. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے سے آپ کو حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے ڈائریکٹلی مکے سے مدینہ چلے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ جو ہے وہ غار ثور میں جو ہے وہ ویٹ کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے. اور جو نارمل روٹ تھا مدینے کا وہ بھی نہیں لیا، ان یوزول جو روٹ تھا وہ لیتے ہوئے اور مدینہ چلے. تو پھر گئے. تو پھر یہی بات ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ کچھ عرصے ہم یہاں چھپ جائیں گے، اور قریش جو ہمیں تعاقب کر رہے ہیں، جب یہ ہم ان کا تعاقب کرنا ختم ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں سے نکل کر مدینے کی طرف چلے جائیں گے. تو بالکل اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اپنے لیے پلان کیا تھا کہ فور سم ٹائم ہم یہاں رک جاتے ہیں. اور جب وہ غار میں گئے تو ظاہری بات ہے وہ تھکے ہوئے تھے اور وہ سو گئے کہ چلو تھوڑی دیر ہم ریسٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا.
اچھا، اب جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگایا تو پھر اگلا پارٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. قال قائل منہم کم لبثتم، کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کم لبثتم، تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قالوا، اور ان میں سے دوسرے گروہ نے کیا کہا، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے، اس بات کا بہتر علم رکھنے والا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. تو آپس میں وہی بات ہے کہ جہاں جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ دونوں گروہوں میں کون زیادہ جو ہے وہ بہتر حساب رکھنے والا ہے کہ کتنا عرصہ وہ سوئے تھے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ ایک گروہ نے ان میں سے کہا کہ ہم کچھ دن کا حصہ سوئے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ ہم ایک نے کہا کہ ہم یا تو دن کا کچھ حصہ یا پورا دن سوئے ہوں گے، اور دوسرے نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں جانتے. تو جو ہے نا، یہی بات کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اور جب یہ جملہ آیا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، تو یہ اس بات پر ہے کہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا پکا جو ہے وہ ایمان تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجز سمجھا کہ ہم نہیں جانتے. جو ہر بات کا بہتر علم رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ ہی یہ بات بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہم یہاں پر کتنے عرصے ٹھہرے ہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام کا بھی کیا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال پوچھا کرتے تھے، اور بے شک کہ صحابہ کرام کو اس کا جواب معلوم ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ جی، واللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ بہتر جاننے والے. آگے دیکھتے ہیں. فَبْعَثُوا أَحَدَ، اچھا چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر تو ایک اور پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس بھیج دو تم میں سے ایک کو، بِوَرِقِكُمْ تمہارے پیسوں کے، تمہارے ان حاضی تمہارے ان پیسوں کے ساتھ، إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس اسے چاہیے